آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سیرت میں مختلف غزوات کا ہے، جس میں غزوہ مریسی، غزوہ احزاب اور اس کے بعد آنے والے کچھ احزاب کا خلاصہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں پیش آنے والے چند واقعات کا اظہار۔ سب سے پہلے تو ہم جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں غزوات کے حوالے سے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ جیسے ہی مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی دشمن تھے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو تب بھی اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے جان بخشی نہیں کی۔ در حقیقت وہ اسلام کی دشمنی میں انتہائی زیادہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ اسی پس منظر میں غزوہ بدر بھی ہوا اور غزوہ احزاب بھی، اور اس کے علاوہ کئی ایسے چھوٹے واقعات بھی رونما ہوئے۔ اب یہاں پہ اسی طرح جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو ایک ایسی فتح بھی ہے اور ساتھ میں شہداء کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان میں مسلمانوں کو اس حوالے سے خوشی بھی تھی، لیکن بہت سارے افراد جو ہیں وہ اس جنگ کا لقمہ بھی بن گئے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا ہے۔ اب یہ اس کے بعد ایک اور غزوہ سامنے آتا ہے جسے غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ بنو مستلق دراصل خزاعہ کی ایک شاخ ہے جو یمنی اور قحطانی ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ مدینہ سے مکہ کے راستے پر خزاعہ کی پھیلی ہوئی بستیوں کے درمیان علاقے میں مر الزہران اور ابواء کے درمیان مقام قدیر و عصفان پر رہائش پذیر تھے۔ تجارتی قافلوں کے راستے پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں یہ جگہ خصوصی اہمیت کی حاصل تھی، اور اس کو ظاہر بات ہے کہ ایک طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانباز صحابہ وہ مشرکین کے ساتھ ان کو روکتے تھے اور ان کے تجارتی جو قافلے تھے ان کا محاسبہ کرتے تھے، تو دوسری طرف مشرکین مکہ بھی اسی حوالہ سے مسلمانوں کے مخالفت کرتے تھے۔ بنو خزاعہ مشرک تھے، اور یہاں ایک بت جسے منات بہت ہی معروف یہ بت تھا، یہ اس منات کی پوجا کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر عرب جو ہیں وہ اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ سے مکہ کے زیادہ قریب تھا، یہ علاقہ جو ہے یہ مکہ والوں کے زیادہ قریب تھا، اور ان کا قریشیوں کے ساتھ پرانا یارانہ اور تعلق بھی تھا، اور ان کے ساتھ ان کے معاہدے وغیرہ بھی موجود تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، جو کہ پہلے موجود تھے۔ بعد میں پھر یہ جیسے ہی معاملہ اس حوالے سے کہ اسلام جیسے ظاہر ہوا تو وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جو قریش کے ایک حلیف تھے بنو بکر، جن کا تعلق نامہ سے تھا، بنو خزاعہ میں ان دونوں کے درمیان ہمیشہ چکلش رہا کرتی تھی، اور خزاعہ کو عبد المطلب سے معاہدے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کا ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت، اور مکے والے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، اور اس طرح کر کے کبھی کوئی کسی کا ساتھ دیتا تو کوئی کسی کا حمایتی بن جاتا، تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا تھا۔ اب انہوں نے خزاعہ کا ایک سردار تھا حارث بن ابی زرار، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اسلحہ اور جنگجو اکٹھے کرنے شروع کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بریدہ بن حصیب اسلمی کو
بھیجا اور وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی نیت وغیرہ کیا ہے۔ انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ بنو مستلق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 مجاہدین اور 30 گھوڑے کے ہمراہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بنو مستلق تو اس سے پہلے دعوت اسلام پہنچ چکی تھی، وہ قریش کے ساتھ غزوہ احد میں بھی شامل تھے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر اکٹھے کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک روایت ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ مریسی کے چشمے یکومے پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے لڑائی ہوئی اور یہاں سے بنو مستلق بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ افراد کو قتل کیا، ان کی عورتیں، بچے اور جانور قبضے میں لے لیا اور مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ یہاں پہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اس واقعے کے پس منظر میں سامنے آتی ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں واقع افک رونما ہوتا ہے، اور اس موقع پر منافقین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے وہ بہتان راشی کی گئی، جس سے بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مداوع بھی فرما دیا اور قرآن مجید کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار فرما دیا۔ اسی انداز سے یہ بالکل واضح معروف واقعہ ہے، واقعہ اس کے بارے میں مزید تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس نے اس معاملے کو بہت زیادہ ہوا دی اور زیادہ تر اس کا موقف تھا، اور منافقین اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے، اور پھر جب برات کا اظہار ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ بھی فرمائی کہ آپ جو غریب اور محتاج لوگ ہیں، اگرچہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں کہ اس موقع پر منافقین کی کا ساتھ دینے کے لیے، یا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور اس موقع پر وہ آزمائش پر پورے نہیں اتر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو بھی قبول کیا، اور بعد ازاں پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ ان مساکین اور مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہیں ان کے ساتھ معافی والا اور درگزر والا معاملہ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخشے گا اور ان کو بھی بخشے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ افک جو ہے یہ بھی رونما ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی اور سکون دیتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی اس بات کا بالکل واضح ثبوت سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاک باز خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق آ جاتا ہے۔ غزوہ خندق در حقیقت ایسا غزوہ ہے جس کے اندر مشرکین مکہ اپنے تمام گروہوں کو ساتھ لے کر مدینے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اگرچہ اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، لیکن اس کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بعض کے موقف کے مطابق یہ 5ویں ہجری کو آیا ہے، اور کچھ شوال کے مہینے میں، کوئی ذوالقعدہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو بہرحال کچھ نے اس کو 4 ہجری میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے جس میں مشرکین مکہ اپنے تمام جتنے بھی حلیف قبائل تھے ان تمام کو لے کر مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہو کر وہ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے بھی اس طرح کے نیتیں اور ان کا فطور تھا اس کو
ختم کر دیا، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو خندق اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ مدینہ میں اس موقع پر جو ہے وہ ایک خندق کھودی گئی، جو کہ شروع ہوتی تھی ایک حرہ واقم سے لے کر حرہ وبرہ تک کی ایک خندق کھودی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے مدینے اور اس کے باہر والے علاقے سے بالکل مدینہ جو ہے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی پشت پر جو ہے وہ مختلف قسم کے باغات تھے، اور سنگریزی کا علاقہ تھا، یعنی ایسا علاقہ تھا جس کے اوپر چلنا دشوار تھا یا وہاں سے فوج کو گزارنا مشکل تھا، اس لیے مدینہ اپنی پشت کی جانب سے بالکل محفوظ تھا۔ جبکہ دوسری طرف دو حرے تھے، ایک حرہ واقم اور دوسرا حرہ جو ہے حرہ وبرہ۔ اس کے سامنے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودی ہے، اور اس کی جو خندق کی جو لمبائی تھی یہ 5544 یعنی 5.5 کلومیٹر، اور اسی طرح اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 4.5 میٹر سے زیادہ، اور گہرائی جو ہے وہ 3.5 میٹر تقریباً اس کی گہرائی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت بھی فرمائی، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کر دیا، اور وہ اس طرح کہ جب مسلمان سامنے دشمن کو دیکھ رہے تھے تو پیچھے جو یہود کا قبیلہ بنو قریظہ وہ مسلمانوں کی پشت پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہا تھا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اور اس کے فوراً بعد ہی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا تیز آندھی کے ساتھ اور جھکڑ کے ساتھ، اور اس طرح کی کہ مشرکین جو ہیں وہ ایک تو تھک گئے اتنے دن بیٹھ کر، دوسرا یہ کہ ان کا جو نظام ہے وہ انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی تیز آندھی کے ساتھ الٹ پلٹ ہو گیا، اور وہ بالکل اپنے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جبکہ دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنے کا حکم دیا، اور ان کو جو ہے وہ یہاں سے ختم کیا گیا۔ تو اس موقع پر چند ایک واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، جس طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کھانا تیار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی مجاہدین تھے ان تمام کو ساتھ لیا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر کھانا کھایا، اور اس میں یہ تھوڑا سا ایک ہڈیا والا کھانا پورے لشکر کو کفایت کر گیا، اور اسی طرح جو ایک تھوڑا سا آٹا تھا اس سے تمام جتنے بھی لشکر والے تھے وہ تمام سیراب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اس موقع پر بتایا جاتا ہے کہ کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی، جب چٹان آئی تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی ایک ایسی چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود نفس نفیس جو تشریف لے گئے اور اسے 3 ضربیں لگائیں جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب پہلی ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام واللہ انی لابصر قصورها الحمراء الساعة، اللہ اکبر مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم مجھے اس وقت محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس واللہ انی لابصر قصر المدائن ابیضا، اللہ اکبر مجھے فارس ایران کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں مدائن کے قصر ابیض کو دیکھ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکان هذه الساعة، کہ اللہ اکبر مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں کھڑا صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کے واقعات جو ہیں وہ معجزات بھی ظہور پذیر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں جو ہیں وہ بعد ازاں مکمل بھی ہوئیں۔ تو اس
اس غزوے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، یقیناً ہر نبی کا ایک حواری اور مخلص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرمایا ہے کہ جب مشرکین یہاں سے چلے گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر دیا، اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ وہاں جا کر پڑھنی۔ تو یہ ایک معروف واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس موقع پر بنو قریظہ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اور اس موقع پر یہ بات ہمارے سامنے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بہت زیادہ جو ہے وہ سرفراز فرماتا ہے، جیسے نعیم بن مسعود کا کردار ہے کہ نعیم بن مسعود غطفانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص ہو کہ جو مسلمان ہو، اور کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، لہذا تو کوئی ایسی تدبیر کر کے جس سے لشکر بھاگ جائیں، اور کیونکہ جنگ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ چنانچہ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئے، اور وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہیں قائل کیا کہ تم اس وقت تک جنگ میں ملوث نہ ہونا جب تک قریش کے چند افراد بطور ضمانت اپنے پاس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ قریش بھاگ جائیں اور تمہیں یہاں مسلمانوں کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب تک مسلمان مشرکین مکہ اور احزاب کے جتنے بھی گروہ تھے ان کے ساتھ برسر پیکار رہے، بنو قریظہ جو ہیں ان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے حملہ کرے، لیکن جیسے ہی آندھی اور دیگر عذاب آئے جس کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو کر بھاگنے کے لیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاسبہ شروع کیا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح دیگر کئی غزوات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جو چند ایک چیزیں ہم نے جاننی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ آخر یہ جہاد کیوں تھا، اور اس جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد کے ساتھ بہت سارے ایسے لوازمات ہیں۔ مثال کے طور پر جنگوں میں بعض اوقات جو ہے وہ غلام بنایا جاتا ہے، لونڈیاں بنایا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو مقتول بعض لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اسلام اس انداز سے کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کے اس موقع پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم احکام رکھے ہیں ان میں جو کردار ہے وہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، اور صرف مکہ کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کو دعوت اسلام پہنچتی رہی ہے، اور حجاج جب بھی مکہ میں حج کے لیے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کو اسلام کی دعوت بہم پہنچاتے تھے، اور انہیں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں بہت زیادہ فائدہ بھی میسر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی تھے سوائے مدینہ والوں کے یا چند ایک انفرادی اشخاص کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ یا دیگر جو وہاں پہ آنے والے لوگ تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ایک طرح سے دعوت اسلام تو تمام تک پہنچ گئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہاں تک ایسی صورتحال بھی رہی کہ بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا۔ وہ مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر مشرکین تھے، جیسے طائف کے لوگ تھے، اور اسی طرح بنو حرب کے لوگ تھے،
اور دیگر کئی ایسے جن کو دعوت اسلام دی گئی سوائے مدینہ والوں کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پس منظر کیا تھا ان تمام علاقوں کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر یہ جتنے بھی قبائل تھے، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اوس اور خزرج کے آپس میں باہم برسر پیکار رہتے تھے، اور ان کی جنگیں جو ہے جنگ بعاث وغیرہ یہ قدیم زمانے سے چلتی آ رہی تھیں، اور مسلسل یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں کئی لوگوں کو اپنے کئی لوگوں کو تباہ برباد کر چکے تھے اور مقتول ہو چکے تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں، تو مکہ کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت وغیرہ موجود تھی۔ اسی طرح مکہ کے علاوہ جتنے بھی قبائل موجود تھے، ان تمام قبائل کے اندر یہ طریقہ کار رہتا تھا کہ جو قبیلہ بڑا ہوتا، جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی، وہ دوسرے کو غلام بنا لیتا، جن کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے سیدنا زید بن حارثہ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ زید بن حارثہ ایک آزاد انسان تھے، لیکن جب ایک زور آور قبیلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر کئی لوگوں کو پکڑا اور بیچ لیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اس نے پہل ہی جو ہے وہ قتال شروع کیا ہے۔ اس سے قبل ان پورے علاقے، پورے عرب کے اندر اور دیگر کئی علاقوں کے اندر یہی وتیرہ رہا ہے کہ ان کے آپس میں جنگیں رہتی تھیں، اور یہ جنگیں اتنی سخت ہوتی تھیں کہ کئی دہائیاں گزر جاتی اور یہ جنگ جاری رہتی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو سورہ روم بیان فرمائی ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے، اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ رومیوں اور فارسیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں رومی ہار گئے اور جو ہے وہ فارسی جیت گئے، اور بعد ازاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ یہ تھوڑا سا ہی وقت ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ رومی چونکہ اہل کتاب تھے وہ دوبارہ فتح یاب ہوں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اوور آل یہ پورا علاقہ عرب کا اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے، یہ جنگوں کے ساتھ ہمیشہ شامل رہے ہیں، جنگوں کے اندر ان کی شمولیت رہتی تھی۔ تو اسلام نے ہی صرف قتال کی بات نہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ بڑا انصاف والا ہے، نہ صرف انصاف والا ہے بلکہ عدل والا بھی ہے۔ اب انسان کو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی صورتحال تک مردوں اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں سمیت تمام لوگوں کو ان کے حقوق دینے والا صرف اسلام ہی ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ امن کا اتنا زیادہ درس دیتا ہے کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے کسی کو ملنے کے ساتھ وہ السلام علیکم، ایک سلامتی کی دعا کے ساتھ ہے۔ گویا کہ انسان کسی بھی صورت میں ایسے صورتحال سے دوچار نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے قتال کرے، نہیں، بلکہ سب سے پہلی بات ہی سلامتی کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے دعوت اسلام دی، اور وہ دعوت اسلام ایسی الہامی دعوت تھی، یہ صرف ایسی بات نہیں تھی کہ لوگوں کو پہلے علم نہیں تھا، اس بات کا بھی علم تھا کہ اللہ کا وجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے پیروکار موجود تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ جانتے تھے، اور ان کی شریعت کے مطابق کئی لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح یہود بھی موجود تھے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر یعنی تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار موجود تھا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ نہ صرف اہل کتاب ہی بلکہ دیگر جتنے بھی ادیان اس دور میں مذاہب موجود تھے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود وہ موجود تھا، اور وہ واحد ہے، اس بات کا بھی وہاں تذکرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے موجود تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا، دوسرے لوگ اس کو مصلح کہتے ہیں کہ کوئی اصلاح کرنے والا، کوئی ایسا شخص جو کہ نئے سرے سے دنیا کو ایک سسٹم کے ساتھ چلانے والا ہو،
تو ایسے کئی مسئلے جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، وہ دعوت دین دیتے رہے ہیں۔ تو اس بات کا وجود موجود تھا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی، بلکہ آخری نبی کی آمد کا انتظار بھی تھا۔ جیسا کہ یہود مدینہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے، اور کچھ یہود جو ہیں وہ شام میں بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ عیسائیوں کے کچھ افراد جو ہیں وہ مکہ میں یا مدینہ میں بھی اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آئے ہی اسی غرض سے تھے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ وہ پہلے مجوسی تھے، پھر اس کے بعد عیسائی ہوئے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اس بات کا اظہار ہے۔ ہم نے عباس کا واقعہ بھی پڑھا ہے کہ جو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں طائف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے اس بات پر بڑا خوشی محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک نبی کے ساتھ میں ملاقات کر رہا ہوں، اور وہ فوری طور پر ایمان بھی لے آیا، اس بات کا اظہار یا ذکر بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ہر ایک کو یقین تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ مان نہیں رہے تھے لوگ۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا گیا، بلکہ اپنی ہی کتاب تورات اور انجیل کو نہیں مانا گیا۔ اسی طرح اہل مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے باوجود بتوں کے پجاری تھے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دو طرح کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ الہامی آفاقی ادیان کی معرفت موجود تھی، دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پہلے ہی جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو اسلام نے اب اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی انداز دیے، ان میں سے مبشرات بھی تھیں، اور خوشخبریاں بھی موجود تھیں، اور ساتھ ساتھ معجزات بھی تھے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ مکہ والوں کو کتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیلیں پیش فرمائی ہیں جو کہ ظاہری بھی تھیں، اور جو ان کے ساتھ ان کے احوال کے ساتھ موجود بھی تھیں۔ تو اس کے باوجود سارے مسلمان نہیں ہوئے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کا جو شعوری طور پر جب تک ان کے اوپر سختی نہ کی جاتی، جیسے کہ وہ جنگوں کے اندر تھے، تب تک وہ مسلمان ہونے سے قاصر تھے، یا وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسلام نے یہ ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جس طرح کی ضرورت ہو، در حقیقت اسی طرح کی ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ان کے لیے رہنمائی پیش فرما دی ہوتی ہے۔ تو یہ قتال اور جہاد اس بنیاد پر تھا۔ دوسری اس کے بعد کہ جب جہاد فرض ہو گیا اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کچھ شہداء ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی خوشخبریاں رکھنی ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا غم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جبکہ اس سے پہلے انا کی خاطر لوگ اپنی ہی بچیوں کو زندہ در گور کرتے تھے، اور ان کے دل پر کوئی ملال نہیں ہوتا تھا۔ اس سے قبل لوگ اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کے دل میں ملال نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ جان بازی کو اور قتال کو بڑا پسند بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو کوئی اس طرح کی باتوں سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق جو ضرورت تھی جہاد فرض کیا، اور جب مسلمان کامیاب ہوتے اور غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان کو حاصل ہوتی، تو اس میں اسلام کا جو نظام ہے، نظام عدل جو ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ جیسے ہی وہ مسلمان فتیاب ہوتے اور لوگ جو ہیں وہ کچھ غلام ہوتے یا لونڈیاں بنا لی جاتی، تو اس کا جو تاثر دیا جاتا ہے ہمارے اس دور میں کہ اس سے مسلمانوں کا یہ ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے کہ جو کہ مناسب نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسلام در حقیقت اس جنگ کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے ان کے عقائد کی اور ان کے ایسے معاملات کی جس کے ذریعے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ پھر بالآخر جب وہ کچھ زندہ رہ جاتے ہیں، ان
ان کو غلام بنایا جاتا ہے، اور ان کو اسلام نے یہ نہیں ہے کہ صرف غلامی ہی میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہمیشہ آپ غلامی نہیں رکھیں، بلکہ اسلام نے طرح طرح سے مختلف انداز اپنائے ہیں جس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تب، اگر کوئی قسمیں توڑے تب، اگر کوئی ان سے معصیت بڑی کوئی گناہ والی چیز ہو گئی ہے تب غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے۔ یہ مختلف جتنی بھی اسلام کے اندر بڑے کبیرہ گناہ کے بدلے میں جو کفارے کے طور پر چیزیں آتی ہیں، ان میں غلاموں کی آزادی کا اظہار کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں۔ تو یہ در حقیقت اسلام جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو غلامی کی طرف لے کر جائے، بلکہ ان کی اصلاح کرنے کے ساتھ ان کو آزادی دیتا ہے۔ اب اگر ایسے لوگ جو ہیں جو کہ جنگ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے بعد ہار جاتے ہیں، جب ہارنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ یا تو پھر دوبارہ اپنے اس کفر پر ڈٹ جائیں گے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ ان کو اپنے معاشرے کے ساتھ ملائیں، ان غلاموں سے کام لیں، ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کی جائے، اور ایسی تربیت کی جائے کہ وہ اسلام کے اخلاق اور اس کے حسن سے فیض یاب ہوتے جائیں، اور پھر وہ مسلمان ہوتے جائیں۔ کتنے ہی ایسے غلام ہیں، کتنے ہی ایسے غلام ہیں جو بعد ازاں مسلمانوں کے امام بنے۔ بہت سارے ایسے غلام تھے جو کہ صحابہ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، پھر وہ لوگوں کے نہ صرف کہ چند ایک لوگوں کے جو ہے وہ امام بنے، بلکہ وہ پوری امت کے ہی امام بنے، اور آج ان کا نام جو ہے وہ اسلام کے بنیادی جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ائمہ میں سے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ غلام بنانے کے بعد ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور ان کو دین کی صحیح طور پر سمجھ دی جائے، تاکہ وہ اس برائی سے نکل کر اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ تو ایک ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، تو اسلام نے ایک دوسرا طریقہ کار بھی اپنایا ہے کہ وہ فدیہ دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ ضروری نہیں ہے، لوگ تو اس دور میں جو لوگ کیا کرتے تھے وہ تو آپ کے سامنے ہم نے جو پڑھا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ اسی طرح دیگر کئی ایسے صحابہ تھے جو غلامی میں تھے، ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے کتنا ستم کیا اور کتنا زیادہ ان کے ساتھ۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں۔ آپ اسلام نے ایک خوبصورت طریقہ بتایا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے جو چیز رکھتا ہوں وہ یہ، اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کھائیں وہی ان کو کھلائیں، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ جو تم پہنو وہی اپنے غلام کو بھی پہناؤ، اور وہ ہمیشہ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ ان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا کہ جس کی وجہ سے وہ عاجز آ جائیں۔ اگر کوئی آپ ایسا ان کو کوئی کام دیں جو کہ مشقت والا زیادہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس کی مشقت بانٹ لیں۔ اسلام نے اتنی خوبصورت جو ہدایات جاری کی ہیں، کسی اور اس دور کے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی بھی انداز سے اس طرح کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا۔ تو اسلام تو غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان کی در حقیقت اصلاح کرنے کا مقصد ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلامی میں نہیں آنا چاہتا، وہ غلامی میں نہیں آنا چاہتا، تو اسلام نے ان کو قبل از قتال جو ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جہاد کے مقابلے میں آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم موجود ہے جو قبل از اسلام بھی آپ دیکھیں، بعد از اسلام بھی دیکھیں، کہ جو پہلے سے ہی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا تحفظ کریں گے، آپ صرف اتنا کریں، آپ مسلمان نہیں ہوتے ٹھیک ہے، آپ ٹیکس دے دیں، اتنا ٹیکس دے دیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر آج کے طور پر ان کو مسلمان جو ہے ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ دور حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یا کتنے آپ جتنی بھی دور جدید کی اپنے آپ کو سویلائز کہنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔
وہ تو ہمیشہ سے استحصال کرتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور دیگر قوموں کے ساتھ اور مذاہب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لڑائی نہیں کرنی، نہ کریں۔ یہاں تک کہہ دیا، فتح مکہ کے موقع پر فرما دیا کہ جو اپنے گھر سے نہیں نکلتا اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے، دروازہ بند کر لے، کواڑ بند کر لے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فلاں جگہ پہ جا کے یعنی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو اس کو بھی معاف کر دیا گیا، اس کو بھی پناہ دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر بھی امان نامے دیے گئے۔ سراقہ بن مالک جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت امان نامہ دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مہاجر بن کے نکل رہے تھے، اور آپ بالکل اپنی ذات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گئے تھے کہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن آپ لوگوں کو اس وقت بھی امن کی، جو قاتل آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو بھی امان نامہ دیا۔ تو اسلام تو یہ امن کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام کے اوپر ایک اور ایلیگیشن یہ لگایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، خواتین کے ساتھ ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے، اور لونڈیاں بھی اس انداز سے کہ ان کے ساتھ مباشرت بھی کی جاتی ہے، اور ان کو اپنے گھر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے۔ اور تو کیا اسلام جو ہے وہ اس بات کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو جس وقت جہاد ہوتا ہے نا، جہاد کے بعد مسلمان جب غالب آتے ہیں تو سامنے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ کفار یا تو سارے مقتول ہو گئے یا پھر غلام بن گئے۔ اب ایسی صورتحال میں عورتیں کہاں جائیں گی؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی قوم، غلام اس کو ہی بنایا جاتا ہے جو کہ لڑائی کرنے والا ہو، جو کہ جوان ہوتا ہے اس کو ہی غلام بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ایک معاشرے کے تمام افراد جو ہیں یا وہ جنگ کے اندر کام آ جائیں یعنی قتل ہو جائیں، اور دوسرے وہ جو کہ جو مقتول تو نہیں ہوئے لیکن وہ غلام بن گئے ہیں، تو عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ اسلام نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ ان کی عورتوں کی حفاظت اس انداز سے کرنی ہے کہ ان کو اپنے معاشرے کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ جیسے غلاموں کی تہذیب دراصل مقصود ہے، اصل حقیقی مقصود جس طرح غلاموں کی تہذیب ہے، اسی طرح ہی خواتین کی تہذیب بھی مقصود ہے، اور ان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر بھی شامل کر لیا، اپنے حرم میں بھی شامل کر لیا۔ حقیقت میں لوگ تو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ظلم ہے، لیکن اسلام نے ان کے ساتھ جو ہمدردی کی ہے تو ان کی بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ایسا پہلو سامنے رکھا ہے جس کی بدولت وہ ایک انتہائی زیادہ اہمیت والی صورتحال میں چلی جاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے تو پھر اس کو وہ غلامی سے پھر کیا، اس کو آگے بیچنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ جبکہ اسلام کے علاوہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ماں ہے تو اس کے بعد اس کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ لونڈی جو ہے وہ ماں بنی ہے، تو جو بیٹی ہے اس کو بھی بیچا گیا ہے، ماں کو بھی بیچا گیا ہے، یا دو بہنیں ہیں ان کو ایک کو کہیں بیچ دیا گیا، کہیں اس دوسری کو کہیں اور بیچ دیا گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر دو بھائی اکٹھے ایک جگہ غلام ہیں تو ان دونوں کو بیچنا ہے تو دونوں کو اکٹھے ہی بیچا جائے۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام جو غلاموں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتا ہے، اس حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تو احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ اس طرح ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتا جیسے اسلام نے حکم دیا ہے۔ کوئی بھی قبل از اسلام جو ہے کوئی بھی غلام جو ہے وہ اس طرح اپنے آقا کے ساتھ ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اسلام نے ان کو وہ شعور دیا اور ان کو عزت اور اکرام دیا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ مقصد اصل میں یہی تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو غلامی لے کر جائے۔ اسی طرح لونڈیوں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا گیا کہ اگر جو کچھ بیٹی اور اس کے ساتھ اس کی ماں ہے
تو उन दोनों को इकट्ठा ही बेचा जाए, अगर बेचना है या रखना है तो इकट्ठा ही रखा जाए। उनको ये नहीं है कि एक को कहीं और बेच दिया, किसी को दूसरी को कहीं और बेच दिया। तो इस्लाम का ये हुस्न था कि वो लोनियों के साथ भी अच्छा सलूक करता। तो इसी तरह अगर खाला के साथ उसकी भांजी है, या इसी तरह जो है वो फूफी के साथ उसकी भतीजी है, तो उनको भी जब बेचना हो तो वो इकट्ठा ही बेचने का हुक्म दिया गया है, ताकि उनके अंदर एक उनका जो जज्बात हैं वो भी मजरू ना हो। दूसरी तरफ जो एलिगेशन लगाया जाता है इस्लाम के इस हुक्म के पस मंज़र में कि लोंडियाँ जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो उनकी ख्वाहिशात नफसी है और उन्हीं को पूरा किया जाता है। और उसके बदले में जब अल्लाह ताला उनको अगर औलाद दे देता है, तो उस औलाद की वजह से वो ऐसी माँ है कि उसको बेचा नहीं जा सकता, फिर वो हमेशा हमेशा उसी घर में ही रहे। वो उसकी मर्जी है कि वो उसको आज़ाद कर दे और बाद में निकाह कर ले, या वो खातून जो है वो खुद अपने आप को इस्लाम के मुसलमान होने के साथ साथ वो ऐसी सूरत इख्तियार कर जाए कि अल्लाह ताला उसके लिए कोई और सबील पैदा फरमा दे। तो ये तो इस मकसद के लिए है। दुनिया के अंदर जो मुआशरा तबाह होता है, उस मुआशरे की तबाही के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो दर हकीकत असल मुजरम होते हैं। इस्लाम जो है एक तबाहशुदा मुआशरे को नए सिरे से खड़ा करने की बात करता है। इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब कोई सारे मर्द ही मर जाएं तो फिर उसके बाद ख्वातीन को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि वो ज़िंदगी की ठोकरें खाती रहें और दुनिया के जो मसाइल हैं मसाइब हैं उनको जीती रहें। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि उनकी हिफाजत के लिए उनको अपने साथ शामिल करो। ये अलग बात है कि उनके मर्द मकतूल हो गए हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना, जो बच गए हैं उनके साथ रहिए। इस्लाम ने औरत को कत्ल करने से मना किया है, इस्लाम ने बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, इस्लाम ने बूढ़ों को कत्ल करने से मना किया है। उसका उसकी वजह अगर तो सिर्फ यही मकसद होता कि अफरादी कुव्वत चाहिए, या इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि जो है वो गुलाम बनाया जाए या लोंडियां रखी जाए, तो फिर ये होना चाहिए था कि बूढ़े जितने हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाता। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं जो है वो तसव्वुर किया कि बूढ़े जो हैं क्योंकि वो बिल्कुल लागर हैं या बेकार हैं तो उनको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। इस्लाम कभी नहीं ऐसा कहता। इस्लाम ये कहता है कि ठीक है, आपने उनके कारआमद लोगों को कत्ल किया, अब वो बूढ़ा है उसकी भी हिफाजत करो, अगर वो बच्चा है उसकी भी हिफाजत करो, अगर वो औरत है तो उसकी भी हिफाजत करो। और उनकी हिफाजत में अदल का इहतमाम किया गया और उनकी हिफाजत के लिए उनके जज्बात का भी ख्याल रखा गया और उनके खाने पीने और दीगर अशिया के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास दिलाया गया। और साथ में उनको असल मकसद की तरफ भी रहनुमाई दी गई, वो यही है कि एक अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर एक ऐसे इस्लाम के ऐसे फर्द बन जाए कि जिसमें ना सिर्फ दुनिया के अंदर उनको कामयाबी मैसर हो बल्कि आखिरत में भी वो कामयाबी और फौज व फलाह जो है वो हासिल कर सके। तो असल जो मकसद है वो लौंडी बनाने का, उसमें ये तासुर सबसे पहला है कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब मुसलमान पर है कि वो उनकी हिफाजत करे। अब वो सिर्फ हिफाजत ये नहीं है कि उनको एक जगह पर बंद कर दिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए, जैसा कि दौरे हागर में किया जाता है कि जब जंगी कैदी जो है उनको बना लिया जाता है, जंगी कैदियों को फिर बैरकों में डाल दिया जाता है और वो हमेशा हमेशा उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान इस्लाम ने ये खूबसूरत एक तासुर दिया है कि हर फर्द की एक वैल्यू है और वो मुआशरे की इस्लाह के लिए या उसकी खैर के लिए एक कार आमद इंसान है। अगर वो कार आमद इंसान है तो उससे काम लिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनकी आज़ादी के लिए क्या रखा था कि उनके पास जो कुछ हुनर है वो हुनर वो मुसलमानों को मुंतकिल कर दे। कोई पढ़ा सकता है तो पढ़ा दे, वो लिखवा सकता है, किताबत सिखा सकता है तो सिखा दे। तो मकसद ये था कि इंसान जो है जो भी कारआमद है, जिस तरह का भी अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, उसके पास जो कुछ भी हुनर है वो आगे मुंतकिल करे।
یہ نہیں ہے کہ علم کو جو ہے وہ روک دیا جائے یا ہنر کو جو ہے وہ زنگ لگ جائے اور ان کو قید خانے میں ڈال کر اس طرح ان پر تشدد کیا جائے یا وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائے، تو ایسا اسلام جو ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا۔ تو در حقیقت جہاد کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح یاب کر کے ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جو اصل یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ مسلمانوں کے دل اللہ پر توکل کے لیے بالکل پر یقین ہو جائے، اعتماد بحال ہو جائے۔ مسلمان جو ہے وہ الہ کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جہاد کے پس منظر میں۔ ایک طرف تو وہ ہے ہم جو ذکر ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین یا منافقین یا کفار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور ان کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا رحم دلی اور احسان والا اور عدل والا معاملہ کیا گیا ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ کیا ہے، بھلا کیا ہے؟ کہ ان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یقین والا معاملہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے بالکل حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے لوگ ہیں، اور اس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہوتے ہیں کہ اپنے خون کو بھی پیش کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی پیش کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فدا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اس دین پر کہ جس کا ثمرہ پھر اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جس کا فائدہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہت ہی خوبصورت انداز سے روز قیامت روز جزا عطا فرمائے گا کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ خود ان کے لیے نہیں بلکہ شہداء دوسروں کی بھی سفارش کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس میں ایک جذبہ تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسرا اللہ پر توکل کے ساتھ کہ وہ بے خوف ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں، وہ ایسے سسٹم کے اندر ہے، ایسے نظام کے اندر ہے کہ جس کے اندر صرف ایک اللہ کا خوف ہے اور ایک دین کے اوپر نہ بیٹھنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ تو بے خوفی جو ہے یہ مسلمان کا شیوا ہے، اللہ پر توکل اور اللہ کا خوف رکھنا اور دوسروں سے بے خوف ہو جانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ جبکہ جتنا کوئی انسان دوسروں سے ڈرنے والا ہوگا آپ دیکھ لیں گے کہ وہ صحیح طور پر دین پر چلنے والا نہیں ہوگا۔ دوسروں سے ڈرنا بطور خاص مشرکین سے ڈرنے والے لوگ، منافقین یا کفار کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ ہو جائے، ہم صلح پسند لوگ ہیں، ہم اس طرح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ در حقیقت اسلام سے ناآشنا ہوتے ہیں، اسلام کے جو جو علم ہے، اسلام کا جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا جو جذبہ ہے اس سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روز قیامت جنت میں بھی جب شہداء چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب سب سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو کوئی بھی واپس جانے کے لیے تو ایسا نہیں کہے گا سوائے شہید کے۔ وہ شہید یہ کہے گا کہ یا اللہ میں دنیا کے اندر جانا چاہتا ہوں، اس نیت سے جانا چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ پھر تیری راہ میں جہاد کروں اور اسی طرح شہید ہوں، اور پھر تو مجھے اس طرح سرفراز فرمائے اور اس طرح مجھ سے پیار کرے اور اسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک دفعہ اس کو موت آ گئی ہے، دنیا سے آ گیا ہے، یوم آخرت میں پہنچنے تو پھر دوبارہ واپسی ممکن نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علاوہ دوسروں سے بے خوف کر دیا اور اپنے اوپر توکل اور ایمان کی اس بلندی پر وہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا نوازتے ہیں۔ اور اس کی جو اہل ایمان میں سے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو ہیں مشرکین اور جو غلام بن کر آتے ہیں یا لونیاں بن کر آتی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا معاملہ بھی
احسان والا ہے ان کے ساتھ احسان اور نیکی ہی کی گئی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا گیا۔ اسلام جس انداز سے ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی خیر خواہی کر سکے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اپنے لیے جب جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جہاد کرتا ہے، الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جہاد کے فوائد و ثمرات بہت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے، اور سب سے قیمتی اگر کوئی شخص ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تمام جنگوں کے اندر شریک ہوتے رہے۔ اس لیے ہماری کیا اوقات ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں اس انداز سے بزدلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جبکہ سب سے اعلیٰ اور نفیس انسان، سب سے قیمتی اور سب سے اللہ کے مقرب شخص، جن کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ رحمت للعالمین ہے، تو اس رحمت للعالمین میں تمام غزوات میں براہ راست جو ہے وہ جنگوں کے اندر شرکت فرما کر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کتنی اہم ترین بات ہے اور کتنی ضروری چیز ہے کہ جان اللہ کی راہ میں دینا کتنا ہی فضیلت والا اور کتنی ہی اجر والا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں سیرت کے اس پہلو کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ دین اسلام میں جہاد ایک بہت ہی اہمیت والا معاملہ ہے۔ بعض اوقات حج سے بھی زیادہ اس کو فوقیت دی گئی ہے، اور بعض اوقات جب پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک چیزوں کے بعد جو اولیت دی ہے وہ جہاد کو دی، کیونکہ حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جواب دیا کرتے تھے، بعض اوقات والدین کا اکرام، بعض اوقات جہاد، اور بعض اوقات حج کرنا، بعض اوقات روزے رکھنا، بعض اوقات صدقہ و خیرات کرنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احوال کے پیش نظر جیسی صورتحال ہوتی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تناظر میں بیان فرما دیتے۔ تو جہاد کو بھی اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات تک مشرکین کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عام الوفود کا بھی ایک سال ہے، پورا ایک سال ایسا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اطراف سے لوگ جو ہے مسلمان ہونے کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف بھی اپنے صحابہ کو بھیجا ہے۔ خود آخری مرض الموت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا تھا کہ وہ شام جائیں اور اپنے باپ کی جگہ پر جائیں، کیونکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ اس لیے بھی رہے گا کیونکہ اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ مسلمان اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کا اظہار کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جی آپ کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے سرفراز فرما دے، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔